لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں نے آج تک آپ لوگوں کے سامنے مختلف چیزوں کو بیان کیا، روزے کی فرضیت کے بارے میں، اس میں انوار و برکات کے بارے میں. آج میں مناسب سمجھا کہ روزے کے متعلق کچھ ایسے مسائل بیان کروں جن مسائل کو لے کر ہمیشہ عام لوگوں کے دل میں ایک شک رہتا ہے. تو میں مناسب سمجھا کہ ایسے مسائل کو بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر سے وہ شک و شبہات نکل جائے. سب سے پہلے تو روزے کی تعریف کیا ہے؟ تو روزہ کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے. دوسرے نمبر پر کہ روزہ آیا کس کے اوپر فرض ہے، کس شخص کے اوپر روزہ فرض ہے؟ تو روزہ ہر عاقل، بالغ، مسلمان، غیر. اسے پتہ چلا کہ اگر مجنون ہے، پاگل ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر نابالغ ہے تو اس کے اوپر بھی فرض نہیں ہوگا، اور معذور شخص ہے تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں البتہ اس کی قضا کرے. اب ایسے کون سے حالت ہے جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ تو وہ عورتوں کے مسائل ہے کہ جب اس کے دن چلتے ہیں، جب اس کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ بعد میں اس کی قضا کرے گی. اسی طریقے سے ایسے کون سے حالات ہیں جس کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت شریعت کی طرف سے دی گئی ہے؟ تو وہ مریض ہے، یعنی اگر کوئی انسان بیمار ہے، اسی طریقے سے اگر مسافر ہے، اسی طریقے سے وہ عورت جو حاملہ ہے، جو پیٹ سے ہے، امید سے ہے، اسی طریقے سے وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے چھوٹے بچوں کو، اسی طریقے سے تیماردار انسان، یعنی ایک ایسا انسان جو بیمار کے پاس ہو اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس صورت کے اندر اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں البتہ اس کی قضا کرے. البتہ یہ جتنے بھی عذر ہے، جب یہ عذر ختم ہو جائے تو شریعت نے کہا کہ اب ان دنوں کی آپ کو قضا کرنا ضروری ہے. یہ وہ عذر ہے جو زائل ہونے والے ہیں. اگر کسی انسان کو ایسی پریشانی ہے کہ جو ختم نہیں ہونے والی ہے، اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ جس بیماری کے اندر مبتلا ہے اس سے شفا یاب نہیں ہوگا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اب وہ جو ہے اپنے ہر روزے کے بقدر صدقۃ الفطر ادا کرے گا. اسی طریقے سے ایک اہم جو چیز ہے وہ ہے نیت. نیت کے اوپر کچھ مسائل میں آپ کو بتلاؤں. اس میں دو چیزیں ہیں کہ آیا نیت جو ہے وہ زبان سے کرنا ضروری ہے یا صرف دل میں ہی ارادہ کر لینا کافی ہوگا؟ تو اس میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیا تو بھی کافی ہو جائے گا. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ صرف سحری کر لینا ہی آپ کی نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر زبان سے اگر آپ تلفظ ادا نہیں کرتے تو بلکہ کم سے کم نیت دل سے آپ اپنے ارادہ کر لے تو یہ آپ کے نیت کا قائم مقام ہو جاتا ہے. اب دوسری چیز ہے کہ ایک انسان ہے، مثال کے طور پر وہ سو گیا، صبح میں اٹھ کر سحری تو کیا، فجر پڑھا، لیکن وہ نیت کرنا بھول گیا. اب صبح 8 بجے اسے یاد آتا ہے کہ میں نے جو ہے نیت کرنا بھول گیا ہے. تو اب وہ نیت کر لینے سے کیا وہ اس کی نیت صحیح ہے، کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا کہ نہیں؟ تو اس میں ایک مسئلہ میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر ادا روزہ ہے، رمضان کا جو ہے ادا روزہ ہے، قضا نہیں ہے، تو اس صورت میں آدھے دن سے پہلے اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت صحیح ہے، اگر ادا روزہ ہے، قضا نہیں. لیکن اگر رمضان میں کوئی روزہ اس نے چھوڑ دیا تھا، قضا ہو گئی تھی اس سے، اب وہ رمضان کے بعد اس قضا روزے کو رکھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے وہ نیت کر لے. اگر وہ صبح صادق کے بعد نیت کرے گا تو اس کی اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ نفل روزہ جو اس نے کبھی رکھا تھا لیکن رکھ کے اس نے توڑ دیا، تب اس روزے کی قضا جب کرے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے نیت کرے. اسی طریقے سے کفارہ کے جو روزے ہیں اس میں بھی ضروری ہے کہ وہ فجر کے پہلے نیت کرے. اگر فجر کی بات نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب آپ کو کچھ میں موٹے چند مسائل بتلاؤں جو اکثر لوگ مجھ سے سوالات کرتے رہتے ہیں. جیسے مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، انجیکشن لگانا،
ٹیکا لگوانا، یہاں تک کہ گلوکوز چڑھانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر انجیکشن لگائے تو کوئی فرق نہیں، اسی طریقے سے مسواک کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت عامر ابن ربیعہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے حالت میں مسواک کرتے دیکھا۔ تو مسواک کرنے کی بھی اجازت ہے، سرما لگانے کی بھی اجازت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بال نہیں کاٹ سکتے، لیکن بال کاٹنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے تو بھی آپ کو اس کی اجازت ہے، اس سے آپ کے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا، خون ٹیسٹ کرنے سے بھی آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے انسان کے لیے اپنے بیوی کے ساتھ دل لگی کرنے کی اجازت ہے، جس سے یہ معلوم ہو کہ اگر میں دل لگی کروں گا تو مجھے انزال وغیرہ نہیں ہوگا، تو اس شخص کے روزے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ اور دوسری چیز ہم لوگ سنتے تھے کہ روزے کے اندر بار بار غسل کرنا، یہ ساری چیزیں مکروہ ہے، حالانکہ وہ بلا کراہت کے جائز ہے۔ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، گرمی شدید ہے، آپ اگر 1 سے 2 بار اگر غسل کرتے ہیں تو بلا کراہت کی یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ البتہ چونکہ اس میں اسراف ہے، بار بار پانی خرچ کرنا ایک اسراف ہے، تو اسراف سے بچنے کو شریعت نے آپ کو کہا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ہم لوگوں نے دیکھے کہ بہت انسان گرمی کی وجہ سے رومال گلا کر کے اپنے سر پہ باندھتے ہیں تاکہ اس کو کچھ ٹھنڈک ملے، تو اس سے بھی آپ کے روزے کے اندر کوئی بگاڑ یا کوئی، البتہ اگر روزے کے حالت میں انہیلر یا بھاپ وغیرہ لیتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انہیلر لینا یا بھاپ لینے کی آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ایسا کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کا عام الناس لوگ مجھ سے سوال کیا کرتے ہیں، ان کا میسج آتا ہے، تو میں مناسب سمجھا کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ سارے مسائل بیان کرو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسائل آپ کو جس کا علم نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کمنٹ کے اندر جو ہے اپنا مسئلہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ میں جلد سے جلد کوشش کروں گا کہ آپ کا جو وہ مسئلہ ہے اس کا جواب میں آپ کو دوں۔ دوسری چیز میرے پیارو کہ یہ اس وقت رمضان المبارک کا قیمتی وقت چل رہا ہے، ماشاءاللہ رحمت کا اشارہ چل رہا ہے، تو آپ لوگوں سے میں ایک ہی گزارش کروں گا، ویسے بھی رمضان صدقہ کے فائدے بہت ہے، اور اس میں پلس یہ ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ خوب خیال رکھیں کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا نہ سوتا ہو، خوب خیال رکھیں کہ اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے تنگی کو جو ہے چھپاتا ہے تاکہ اس کی تنگی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، تو میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ مسلمان بھائیوں کا خوب خیال رکھے، مسلمان بھائیوں کا ہی نہیں، چونکہ یہ ایسا دور چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے، تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ آپ انسانیت کو دیکھیں، انسانیت کے ناطے اب ہر انسان کی مدد کرے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اور جیسے کہ میرے اور آپ کے حبیب نے وعدہ کی ہوئے ہے کہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو اب اس چیز کا ذرہ خیال نہ کرے کہ اگر میں اسے دے دوں گا تو کل کو چل کے میں کیا کھاؤں گا، مجھے کون پوچھنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اور رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بالکل ختم ہونے کو ہے، تو یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوائیے، خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔